2014 ویسٹ فیلڈ نیو جرسی. ایک خوبصورت گھر, ایک خوابوں کا گھر, جو کہ ایک پل تو کسی کے لیے خوشی کا سما تھا, لیکن اگلے ہی پل ایک خوف کی علامت. وجہ چند خط. بات ہے سال 2014 کی, جب ماریا اور ڈیرک براڈس 657 بولیوارڈ ویسٹ فیلڈ نیو جرسی کے ایک ٹاؤن میں ایک گھر خریدتے ہیں. یہ گھر ان کے لیے ایک فریش سٹارٹ ہونے جا رہا تھا, جہاں یہ اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرنے والے تھے. اس گھر کے پرانے مالک وڈز فیملی, جو کہ یہاں پر 23 سال رہ کر گئے تھے. بہرحال $1.3 ملین میں یہ ڈیل کلوز ہوتی ہے, اور اس ڈیل کے کلوز ہوتے ہی سب کچھ ایک دم بدل جاتا ہے. گھر خرید کر ڈیرک گھر کی مرمت کا کام شروع کرتا ہے, اور اسی دوران ایک شام ڈیرک گھر کا میل باکس جب چیک کرتا ہے تو اس کو وہاں پر ایک سفید رنگ کا انویلپ ملتا ہے. ڈیرک انویلپ کو الٹا کر کر دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ انویلپ کس کے لیے آیا ہے, تو اس کے پیچھے لکھا تھا ٹو دا نیو اونر, یعنی یہ خط ڈیرک اور اس کی فیملی کے لیے ہی تھا. Dearest new neighbor at 657 Boulevard, allow me to welcome you to the neighborhood. 657 Boulevard has been the subject of my family for decades now, and as it approaches its 110th birthday, I have been put in charge of watching and waiting for its second coming. My grandfather watched the house in the 1920s, and my father watched in the 1960s. It is now my time. اس خط کے آخر میں ایک کرسو ہینڈ رائٹنگ میں سگنیچر, ایک دستخط تھا. یہ دستخط واچر کے نام کا تھا. یہ ظاہر تھا کہ یہ کوئی عام ویلکم نوٹ نہیں تھا, اور خط سے یہ بات واضح تھی کہ جس نے بھی یہ خط لکھا ہے وہ براڈس فیملی کی ایک ایک ڈیٹیل بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. یعنی یہ خط کسی ایسے بندے نے لکھا تھا جو کہ اس فیملی کو بہت ہی قریب سے آبزرو کر رہا تھا, بہت ہی قریب سے دیکھ رہا تھا. بہرحال ڈیرک اپنا کام جاری رکھتا ہے, اور آنے والے ہفتوں میں مزید اس طرح کے خط ڈیرک کو موصول ہوتے ہیں. جہاں پہلے ان خطوط کے اندر ڈیرک کے گھر کے بارے میں لکھا گیا تھا, اب ڈیرک کے بچوں کے بارے میں بھی اس میں لکھا جانے لگا. You have children, I have seen them. So far, I think there are 3 that I have counted. Do you need to fill the house with the young blood? I requested. Better. For me, was your old house too small for the growing family? Or was it greed to bring me, your children? Once I know their names, I will call them and draw them to me. ڈیرک اور ماریا, جو کہ پہلے ہی بے حد پریشان تھے, اب ان کے خوف کی انتہا نہ رہی. اسی لیے انہوں نے گھر کے پرانے مالک دا وڈز فیملی کو کانٹیکٹ کیا اور ان سے ملاقات کی. ملاقات کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وڈز فیملی کو اپنے 23 سالوں میں ایسا کوئی خط نہیں ملا سوائے ایک کے, جو کہ ان کو اس گھر سے جاتے وقت ملا تھا. حالات بے حد پیچیدہ ہو چکے تھے, اور براڈس فیملی کے لیے بے حد خوفناک بھی. دونوں وڈز اور براڈس فیملی مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پولیس کی مدد لیں گے اس کے لیے, اور یہ لوگ ان خطوط کو لے کر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. ڈیٹیکٹیو لیونارڈ لیوگو یہ اس کیس کو لیڈ کرتے ہیں, اور یہ دونوں فیملیز براڈس اور وڈز فیملی کو یہ خاص طور پر تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اس خط کا, ان تمام خطوط کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے, اسپیشلی
اپنے ہمسایوں سے، کیونکہ اب تمام ہمسائے گھر کے پاس موجود تمام لوگ ہی سسپیکٹس تھے۔ دوسری طرف ڈیرک کے میل باکس میں ایک تیسرا خط واچر کی جانب سے بھیجا جاتا ہے۔ Where have you gone to? 657 Boulevard is missing you. اس تیسرے خط میں واچر کی ٹون بے حد خوفناک تھی، اور گویا اب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید اسی گھر کے اندر کوئی ایسا خوفناک راز چھپا ہے، یا پھر اس گھر کی کوئی ایسی پرانی کہانی ہے جس کی وجہ سے ڈیرک اور ماریا کو اس ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ براڈس فیملی کے لیے ایک ڈر کا ماحول تھا۔ انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیسے واچر سے چھٹکارا پا سکیں۔ بے شک واچر کی طرف سے ابھی کوئی بھی فزیکل اٹیک نہیں کیا گیا تھا اس فیملی پر، لیکن ان دھمکی آمیز خطوط کی وجہ سے ڈری ہوئی براڈس فیملی اپنے نئے گھر میں نہیں شفٹ ہوتی۔ دوسری طرف پولیس کسی لیڈ کی تلاش میں تھی، لیکن یہ لیڈ انہیں نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ اس خط پر موجود جو فنگر پرنٹس تھے وہ بھی ان آئیڈینٹیفائڈ تھے، یعنی ان کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال 2014 کے آخر تک براڈس فیملی کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ اس گھر میں آ کر رہ سکیں، اسی لیے وہ گھر کو بیچنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب اس واچر کی کہانی پوری جگہ پھیل چکی تھی، اسی لیے انہیں گھر بیچنے کے لیے کوئی بائر نہیں مل پا رہا تھا۔ آخرکار 2019 میں براڈس فیملی کو ایک بائر مل ہی جاتا ہے اس گھر کے لیے، جو کہ شدید کم داموں پر اس گھر کو خرید لیتا ہے، اور تب سے اب تک یہ گھر آف مارکیٹ ہے، اور ساتھ ہی واچر کی شناخت بھی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی انسالوڈ کیسز آپ تک لے کے آئے جائیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔